نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس حدیث پاک میں آج پہلی حدیث پاک ہے حضرت ابو عبداللہ عمر بن العاصی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہارن غیر سر، یعنی یہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں کہ میں ابھی بتانے لگا ہوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند اس کو اعلان کیا، خفیہ آہستہ آواز میں نہیں، اوپنلی سب کے سامنے تاکہ دوسرے بھی لوگ سن لیں۔ فرمایا ان آل ابی فلان لیس باولیاء انما ولی اللہ و صالح المؤمنین۔ فرمایا فلانے آدمی کی جو اولاد ہے نا، جو اس کے متعلقین رشتہ دار ہیں، وہ میرے والی نہیں ہے، میرا والی تو اللہ اور نیک مومن ہیں، لیکن ولیکن لہم رحم ابلھا ببلالھا، لیکن ان کے ساتھ میرا ایک رحم کا تعلق ہے، ایک رشتہ داری ہے، اور میں اس رشتہ داری کو ان کے ساتھ نبھاتا ہوں۔ وہ جو اس کی تری ہے نا، رشتہ داری والی تری، وہ تری اس کا میں خیال رکھتا ہوں۔ بہت اہم حدیث پاک ہے، کیونکہ میں نے کئی بار اس سے پہلے بھی عرض کیا، آج کوشش کروں گا کہ یہ عنوان بہت وسیع عنوان ہے۔ والدین کے حوالہ سے جو رشتے بنتے ہیں، خود والدین، ان کے متعلقین، چاہے والد کی طرف سے ہو یا والدہ کی طرف سے ہو، ان کے ساتھ ایک مومن کو کیسا رویہ اختیار کرنا بہت وسیع ہے۔ اور کیونکہ ہم دین کو سمجھتے نہیں اور سمجھنے کی میرا خیال ہم کوشش بھی نہیں کرتے، ایک جز کو لے کر ایک فساد برپا کر دیتے ہیں اور بس اس کو اس کے اوپر لیبل لگا دیتے ہیں دین کا، حالانکہ میرے بھائی وہ دین نہیں ہوتا۔ دین جز کا نام نہیں ہے، دین ایک کل کا نام ہے، یعنی پورے کا پورا دین ہے۔ دین نے ہر مسئلے پر اس کی ایک ایک جو اس کی جہت ہے، اس کی سائڈ ہے، جو اس کے جو ایک ایک پہلو ہے، ہر پہلو سے دین نے ہر مسئلے میں بندے کی رہنمائی کی ہے کہ تو نے اس مقام پر اس حوالے سے اس اینگل سے کیسے ہونا ہے، اس اینگل سے کیسے ہونا، اس اینگل سے کیسے ہونا۔ انہی میں سے ایک یہ ہے۔ ظاہر بات ہے دنیا میں وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے رشتہ دار سب کے سب نیک، پرہیزگار، صحیح العقیدہ، بڑے اچھے ہوں۔ بھائی دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، صحیح العقیدہ بھی ہوتے ہیں، بد عقیدہ بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی وسیع چیز ہے، اور یہ سارے رشتہ دار تو بعض وہ چیزیں جو انسان کے اختیار میں ہے، بعض وہ چیزیں جو انسان کے اختیاری میں نہیں ہے۔ مثلا یہ جو رشتے ہیں یہ انسان کے اختیار میں ہیں، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے بھائی۔ کوئی کسی کا چاچا تو انسان اپنی مرضی سے کسی کو اپنا چاچا نہیں بناتا، کوئی کسی کی خالہ تو انسان اپنی مرضی سے اس کو اپنی خالہ نہیں بناتا، کوئی کسی کا کزن ہے تو وہ آدمی اپنی مرضی سے، یا کوئی اپنا بھائی ہے یا بہن ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بناتا، وہ اللہ رب العزت یہ سارے رشتے بناتا ہے۔ جب میرے رب نے انسان کی رشتوں کے معاملات میں اپنی چوائس ہی نہیں ہے، مرضی ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں انسان کر سکتا، وہ دنیا میں آنے سے پہلے یہ رشتے اس سے پہلے بنے بنائے ہوتے ہیں۔ انسان دنیا میں بعد میں آتا ہے، یہ رشتے پہلے بنے بنائے ہوتے ہیں۔ اب میں نے ابھی عرض کیا سارے انسان کے خیالات ایک جیسے ہوتے نہیں ہیں، کوئی بھی دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، ایک چیز ممکن ہی نہیں ہے کہ سب انسان ایک خیال کے ہو جائے۔ جب تمام انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں، تمام انسانوں کی آواز ایک جیسی نہیں ہے۔ اب میں ایک مثال کر دوں، لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، اب دنیا روئے زمین پر ایک ہی کتاب مجھے بتا دے کہ اس کے الفاظ، اس کا مضمون دوسرے کے ساتھ ملتا ہو، بالکل نہیں آپ کو الفاظ ملیں گے۔ کیوں بھائی؟ ہر انسان کا ذہن دوسرے سے مختلف ہوتا ہے،
ہزاروں، آج کل تو ویسے بھی سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا نا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں باتیں انسانوں کی ملیں گی آپ کو، موجود ہے، لیکن مجھے بتاؤ کہ تمام الفاظ، تمام سینٹینس، تمام باتیں لوگوں کے آپس میں ملتی ہوں ایک جیسی، دو انسان پوری روئے زمین پر دو انسان ایسے بتا دو کہ جس طرح کی یہ کسی بھی چیز کو بیان کرتا ہے، دوسرا بھی لفظ ب لفظ بشرط کہ رٹا لگا کر نہ کرے، اس ایسے ہی کرے۔ ایسے کوئی دو انسان بتا دو جن دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، تو دو ایسے انسان بتا دو ان کی آوازیں ایک جیسی ہیں۔ جب میرے رب نے آوازیں مختلف بنائی ہیں، میرے رب نے شکلیں مختلف بنائی ہیں، میرے رب نے سوچنے والا دماغ مختلف بنایا ہے، جب یہ چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں تو انسان ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ خدا کا قانون ہے۔ جب یہ قانون ہے اور اس قانون کو چینج کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر میرا یہ دعویٰ ہے، جاؤ روئے زمین کا دو انسانوں کو الگ الگ رکھو، ان کی شکل ایک جیسے بنا کر دکھا دو، ان کا آواز ایک جیسا کر دو، اور یا ان کے ذہنی جو خیالات ہیں ایک سے مضمون لکھاؤ الگ، دوسرے سے اسی ٹاپک پر، مگر ایک کوئی بھی کسی بھی ٹاپک پر آپ اس سے مضمون لکھا دو، الفاظ ان کے ایک جیسے ہو جائیں تو مجھے کہنا تم غلط ہو۔ مفہوم وہ ادا کر دیں گے، دونوں ہی مفہوم ادا کریں گے، مگر الفاظ سینٹینس الگ الگ ہوں گے ان کے۔ تو میری ساری اس تمہید کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میرے خدا نے، میرے رب نے انسانوں کو، ہر انسان کو دوسرے سے مختلف کئی حوالوں سے مختلف بنایا ہوا ہے۔ جب یہ مختلف ہیں تو ظاہر بات ہے بعض چیزوں میں یہ متفق ہیں اور بعض چیزوں میں یہ مختلف ہیں، تو ان دونوں چیزوں کا خیال کیا گیا ہے دین میں، اختلاف کا بھی خیال رکھا گیا ہے، اتحاد کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ تو اب یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تو یہ معاملہ تھا، آپ کے جو رشتہ دار تھے، خونی رشتہ دار، سب نے تو اسلام قبول نہیں کیا تھا، کئی تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ بالکل قریبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے نا، کیونکہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ذات تو اکیلے تھے، آپ کا ماں باپ کی طرف سے نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن، کچھ بھی نہ تھا، آپ اکیلے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے تو تھے نا، چاچے تائے جو دادے کے حوالے سے رشتے ہیں، پھوپھیاں، یہ تو تھیں، سارے آئے مومن ہو گئے؟ نہیں مومن ہو گئے۔ جب اتنے قریبی رشتہ دار سب کے ساتھ مومن قبول نہیں کیے، اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے برادری آ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش کے ساتھ تھا۔ قریش کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دادے اوپر جا کر نا، ایک آپ کے نسل ہی میں سے، آپ کے لینج میں سے، آپ کے شجر نسب میں سے ایک آدمی قریش تھا جس کا لقب قریش تھا۔ یہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، یعنی کئی درجوں پر جو ہے نا، تو ایک آپ کے دادا ہے جن کا لقب قریش تھا، بس اس لقب کی وجہ سے پورے قبیلے کا نام قریش ہے۔ اب اس پورا قبیلہ یہ، اسی لیے علماء فرماتے ہیں پورے عرب میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو، خاندانی تعلق ہے صاحب کا، پورے عرب میں آپ کا تعلق خاندانی تعلق ہے۔ کیوں کہ عرب کے لوگ صرف دو ہی قسم کے ہیں، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے یا قحطانی ہے، لیکن یہ جہاں حجاز شریف میں نا، یہ سب کے سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ بہرحال یہ ایک ہسٹوریکل چیزیں ہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میرے والی، میری دوستی، میرا قلبی میلان ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، جو مومن نہیں ہوئے، کوئی میرا ان کے ساتھ قلبی تعلق نہیں ہے۔ ایک چیز ہوتا ہے دنیا میں، ایک جس کو نا برتن برتان پنجابی میں کہتے ہیں نا، برتن برتان، ایک یہ ہے، اور ایک ہے دل کی محبت۔ کسی بھی کافر کے ساتھ وہ کتنے ہی کلوز کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ محبت کی اجازت نہیں ہے۔
قرآن پاک میں اللہ پاک نے منع فرمایا، چاہے آپ تیرا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، تیرا اپنا بیٹا کیوں نہ ہو، محبت نہیں کر سکتے۔ ولا یہ ہے کہ انسان کی قلبی میلان اس کی طرف ایک، دوسرا پراپرٹی میں شرکت نہیں ہو سکتی، دو چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اب یاد رکھیں، یعنی دل میں بد مذہب کافر ہو رشتہ دار، لیکن اس کی محبت کافر دل میں ہو، اس کی اجازت نہیں۔ ایک کافر رشتہ دار مومن کا وارث نہیں ہو سکتا، وہ چاہے اپنا باپ کیوں نہ ہو، چاہے اپنا بیٹا کیوں نہ ہو، وارث نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرے نمبر پر نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح نہیں ہو سکتا کسی کافر کے ساتھ۔ یہ تین چیزیں ہیں بھائی، لیکن ان کے علاوہ کسی کے گھر جا کر کھانے یا ان کے کسی پروگرام میں شریک ہو جانا، یا ان کو اپنے پروگرام میں شریک کرنا ہوتی ہے نا، جو سوشل معاملات ہیں، کیا ان میں شرکت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ یا اسی قسم کی اگر وہ بھوکے ہو جائیں تو ان کو کھانا دے دینا، ان کو کپڑے کی ضرورت ہے ان کو کپڑا دے دینا، وہ آپ کے گھر میں آ جائیں تو ان کو اچھے طریقے سے گھر میں بٹھا دینا۔ یہ اس قسم کے جو سوشل چیزیں ہیں نا، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فلانا جو لوگ ہیں نا، فلانے قبیلے کے لوگ ہیں، یعنی میری اپنی برادری کے لوگ ہیں، قبیلہ قریش کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ بھی میرے ہی دادے پردادے کی اولاد ہیں، وہ میرے والی نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے کہ نہ میرے دل میں کوئی محبت نہیں ہے، لیکن جو دنیاوی تعلقات ہیں وہ میں توڑوں؟ فرمایا نہیں، وہ نہیں میں توڑتا، دنیاوی تعلقات میں توڑتا نہیں ان کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی مزید تشریح فرمائی، آپ نے فرمایا یہ کام نہ کرنا، باقی سب کی اجازت ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، بیمار ہو جائیں تو بیماری کے لیے نہیں جانا، اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہیں کرنا۔ ان چیزوں کے علاوہ باقی سارے کام تم کر سکتے، ان کو بھوکے ہیں تو کھانا کھلا دو، تمہارے گھر میں آ جائے تو ان کو بٹھاؤ، چائے شائے پیش کرو، گفتگو کرو تو اچھے طریقے سے ان کے ساتھ کرو، دل میں محبت نہیں رکھنے۔ جو منع ہے وہ یہ چیز ہے کہ قلبی میلان ادھر نہ ہو، باقی دنیا کے معاملات یہ سارے، مثلا ایک انسان کا کوئی باپ ہے، میں نے پہلے مسئلہ عرض کر چکا ہوں، گناہ کے کام میں مدد نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ کو باپ ایک مشرک ہے، مشرک سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا، آپ اس کو بت خانے لے کر تو نہیں جا سکتے، لیکن وہاں سے لانا آپ کے لیے ضروری ہے، اگر اس کو آپ کی مدد کی ضرورت پڑ جائے۔ لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن واپس لانا پر ضروری ہے۔ اگر وہ کہتا ہے پتر میں فلانے مندر کے سامنے کھڑا ہوں، آپ مجھے اٹھا کر لے جاؤ، نہیں ابا تو بتوں کی پوجا کر گئے تو میں نہیں آ لگا، نو جا کر اٹھا کر لا اپنے گھر میں، یہ ضروری چیز ہے، کیونکہ ان کے حقوق سارے کے سارے ختم نہیں ہوتے کفر کی وجہ سے۔ کسی بھی بد عقیدگی کی وجہ سے کسی بھی لیول پر، سب سے آخری لیول ہے شرک، جب وہاں سے ختم نہیں ہوتے تو اس کے نیچے والے تو سارے نہیں ختم ہوں گے، رشتہ داری کے حقوق مکمل نہیں ختم ہوتے۔ جو بس ایک شرط ہے، آپ ان کاموں میں تعاون نہیں کر سکتے جو دین کے مخالف ہیں، دین کے مخالف کاموں میں تعاون نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ سارے کاموں میں آپ ان کے ساتھ، مثلا وہ کہتے جا بیٹا سبزی لے آؤ، جاؤ بھائی، اگر جب مشرک کافر تیرا باپ کیوں نہ، جا کر لے کر آؤ، جاؤ بیٹا میں نے فلانی جگہ جانا ہے فلانے کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، شرک کسی علاوہ کوئی کہیں اور جانا ہو لے کر جاؤ اس کو، اپنے باپ کی ماں کی بات مان، اگر جو وہ کتنے ہی بڑے مشرک کیوں نہ، جب مشرک ہیں ان کو ضروری ہے یہ کام کرنا، تو اس کے کم درجے کے اور زیادہ تو یعنی اس کا حکم ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکن لہم رحم ابلھا ببلالھا، فرمایا میرا ان کے ساتھ ایک رحم کا تعلق ہے،
مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے علاوہ جتنے لوگ تھے یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالے کے ہیں، کیونکہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قریشی کے ساتھ قبیلہ قریش ہیں آپ، اور آپ کے جو نا والدین مدینہ طیبہ میں، مدینہ طیبہ کے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، یعنی یہ آپ نے ہجرت کے بعد پہلے بھی رشتہ داری تھی، ننیال یہی تھا نبی مدینہ منورہ۔ اور مکہ معظمہ میں چونکہ قریش تھے تو وہاں کے بھی وہ سارے رشتہ دار تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہیں قبیلے کے لوگ تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان میں سے کافر بے ایمان ہے نا، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ان کے بھی ساتھ میرا ایک تعلق ہے رشتہ داری کا، میں محبت تو ان کے ساتھ نہیں لیکن رشتہ داری کے معاملات میں ان سے نبھاتا ہوں۔ یعنی یہ جو تری ہے نا یہ ختم نہیں ہے، تری کا معنی میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ان کے ساتھ ان معاملات میں جو دین کے مخالف نہ ہو اس نے سلوک کرنا، وہ میں کرتا ہوں۔ اور یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ اس کائنات میں کسی کو خدا کی معرفت حاصل ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات کو آپ نے ٹوٹل ختم نہیں کیا تو دوسرا انسان کیسے کرے؟ ہاں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر وہ آپ کے کسی دین شر صرف ایک ہے، دین کی مخالفت میں آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے، دین کی مخالفت نہ ہو، وہ آپ کی مدد کے وجہ محتاج ہے تو آپ کریں ان کی مدد، کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ ایک رشتہ داری کا تعلق ہے۔ دوسری حدیث پاک کہ حضرت ابو ایوب خالد بن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مزار شریف استنبول میں ہے، مجھے ان کے مزار پر حاضری کی شرف نصیب ہوا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر آئے تو جن کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قیام فرمایا تھا نا مسجد نبی اور اپنے گھر بنانے سے پہلے وہ یہی تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیہ ہے ابو خالد۔ یہ کہتے ہیں کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ، اس نے ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ خبر دیں کوئی ایسا میں عمل کروں کہ وہ عمل اس عمل سبب بن جائے میرا جنت میں جانے کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، فرمایا اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پڑھ، زکوٰۃ دے اور رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رہ، خدا کا حکم ہے۔ اگلی حدیث پاک حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی روزہ افطار کرے نا تو چاہیے کہ پہلی اس کے پریفرنس ترجیح روزہ افطاری کے لیے کھجور ہونی چاہیے، کیونکہ کھجور میں برکت ہے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ تَمْرًا، اگر کھجور نہ ہو تو پھر پانی کے ساتھ، کیونکہ وہ خود پاک باقی چیزوں کو پاک کرنے والا ہے۔ یہاں پر میں جب پڑھ رہا تھا اسی حدیث کی تشریح، سبحان اللہ، جہاں آج میڈیسن پہنچی ہے نا 1400 سال پہلے مسلمان وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ جب میں اس کی تشریح پڑھ رہا تھا نا تو فرمایا کھجور سے روزہ افطار کرو لیکن زیادہ کھجوریں کھانا نہ کھاؤ۔ فرمایا کیوں؟ زیادہ کھجوریں کھانے سے انسان کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شوگر آنکھوں کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے، جو آدمی چاہتا ہے کہ شوگر اس کی ہڈیاں مضبوط رہیں اور اس کی بنائی ٹھیک رہے تو اس کو چاہیے کہ شوگر کا استعمال کم کرے۔ یہ جہاں پر آج کے پہنچا ہے نا، یہ سائنس تحقیق کرنے کے بعد کہ شوگر آنکھوں کے لیے بڑی تباہ کن چیز ہے، 1400 سال پہلے یہ مسلمانوں کو اس بات کا علم تھا کہ کھجوریں کھاؤ لیکن زیادہ نہ کھاؤ، کیونکہ شوگر کے دونوں لیول ہیں، لیول جو میڈیم ہے یہ انسانی زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے، اس کا کم ہونا بھی خطرناک ہے، اس کا زیادہ ہونا بھی خطرناک ہے۔ یعنی شوگر باڈی میں ختم تو ایک لیول سے نیچے جائے تو ڈیتھ ہے، اور اوپر جائے تو تباہی مچاتی ہے، یا آنکھوں کو تباہ کرتی ہے، ہڈیوں کو تباہ کرتی ہے، کڈنی کو تباہ کرتی ہے۔ تو فرمایا
کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار کرو، کیونکہ سارا دن آپ نے کوئی میٹھی چیز نہیں کھائی، لیکن جو اس حدیث میں اس کے تشریح میں ہے، فرمایا لیکن جب بھی کھجوریں کھاؤ زیادہ نہ کھاؤ۔ اسی طرح یہ مٹھائیاں روزانہ آتی یہ کھاؤ لیکن زیادہ نہ کھاؤ، کوئی بھی میٹھی چیز نہ ان کو کمپلیٹلی چھوڑو بھی نہ اور بہت زیادہ انہیں کھاؤ بھی نہ، تاکہ شوگر کا جو لیول ہے یہ آپ کی باڈی میں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے اور آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے وہ لیول اپنے سطح پر رہے۔ زیادہ کھاؤ گے تو زیادہ بڑھ جائے گا، آنکھوں پر اٹیک کرے گی، کڈنی پر کرے گی، ہڈیوں پر کرے گی، دانتوں پر کرے گی، تباہ و برباد کر دے گی آپ کی باڈی کو شوگر۔ بہرحال وہ ہیلتھ میرا موضوع نہیں ہے، تو مقصد یہ ہے کہ میں نے جب یہ پڑھا میں کہا سبحان اللہ کیا بات ہے، جہاں ڈاکٹر جو چیزیں آج ہمیں بتا رہے ہیں نا، یہ ساری چیزیں یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھے۔ الحمدللہ میرا یہ دعویٰ ہے انسان صرف دین کو، دینی علوم کو پڑھے، کوئی سائنس جس کو جہاں بھی آ جائے نا، اگر ہم نکمے ہو جائیں تو یہ ہمارا قصور ہے بھائی، نکمے سست ہم مسلمان ہیں، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اسلاف نے کوئی کائنات کا نقطہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جو بیان نہ کیا ہو، کوئی ایسی چیز نہیں جو ہماری لٹریچر میں، ہماری کتابوں میں نہ۔ ہاں یہ بات ہے، یہ ہیرے جواہرات ہیں، ہیرے جواہرات تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ یہ قوم میں آگے بڑھی ہے تو انہوں نے محنت کرتے ہیں نا، اپنی پوری زندگی کھپاتے ہیں لائبریریوں میں، تو جب جا کر کوئی بات آتی ہے تو یہ سامنے دنیا کے سامنے، تو ہمیں کس نے منع کیا ہے کہ تم اپنی کتابوں کو نہ کھولو؟ ہمیں کس نے منع کیا اپنا لٹریچر نہ پڑھو؟ تم اپنی لائبریریوں کا بات نہ کرو۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، عام غیر رشتہ دار ہو غریب مسکین، اس کی مالی مدد کرنے کا ثواب کہہ رہا ہے، سنگل ثواب ہے۔ اور فرمایا ولا جرم سنتان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکن آپ مالی مدد کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں اپنے کسی رشتہ دار پر، اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقے کا۔ تیسری حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کہتے ہیں کہ میری بیوی تھے اور مجھے اپنی بیوی کے ساتھ بہت پیار تھا، لیکن میرے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پسند نہیں تھا کہ وہ میری بیوی رہے، تو چونکہ مجھے اپنی بیوی سے بڑا پیار تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ناپسند کرتے تھے، تو حضرت عمر نے کہا بیٹا اس بیوی کو، اس لڑکی کو طلاق دے دے۔ تو میں اس مسئلے میں مشورے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ بیوی کو رکھوں، میرے ابا کہتے ہیں کہ طلاق دے، میں ابے کی مانوں یا اپنی کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلقھا، اور میں اپنے باپ کی بات مان، طلاق دے۔ علماء نے فرمایا کسی بھی مسئلے میں ماں باپ کا، چاہے ماں یا باپ کا حکم آ جائے اور ہو شریعت کے خلاف نہ ہو، اس کا کوئی ریزن اخلاقی ہونا چاہیے یا شرعی ہونا چاہیے، تو اس وقت اپنی مرضی چھوڑ کر ماں باپ کی اطاعت واجب ہوتی ہے، کم از کم مباح ضرور ہوتی ہے۔ یا اندازہ لگائیں کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ خالہ جی نے کہا رہا ہے ایک بیوی ہے، پسند بھی انسان کر رہا ہے تو انہیں چھوڑ، نبی سفر میں باپ کی بات مان، کتنا سخت حکم ہے ماں باپ کی باتوں۔ بھائی سوسائٹی برقرار، اس کا امن و سکون، یہ کائنات کا نظام یہ برقرار ہی نہیں رہ سکتا جب تک انسان کسی کے اتھارٹی کو نہ مانے۔ ماں باپ کو جو اتھارٹی دی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے۔ آج تم کسی کے بیٹے ہو نا یا بیٹی ہو نا، کل تمہارا بھی کوئی بیٹا یا بیٹی ہوگا، یہ نہیں کہ کسی کی اتھارٹی پرماننٹ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ تمام مراحل سے ہر انسان کو گزارتا ہے۔ تو اس لیے جب یہاں، اور یہ صحیح حدیث پاک ہے، ابو داؤد نے اور ترمذی نے اور باقی نے فرمایا صحیح حدیث ہے، یہ نبی فرمایا طلاق دے دے، باپ کی بات مان۔
وہ آج کل باپ کی بات ماننا تو درکنار ہے، گھر میں بیوی آتی تھے کچھے لا کے، نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ، اڑ گئے۔ یہی آج کی اولادیں کرتی ہیں نا، ماں پر باپ پر اپنی بیوی کو لوگ ترجیح دیتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کر دیا، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ وہ الگ بات ہے، علماء نے فرمایا ماں باپ سے کہا میرا سوچ سمجھ کر بات کرو، لیکن وہ بھی تو احمق تو نہیں نا ہوتے۔ اگر کوئی دنیاوی وجہ سے، دنیاوی وجہ ہو، حسد ہے، بعض اوقات حسد ہو جاتا ہے، حسد کی بنیاد پر اگر کوئی ماں باپ کہیں تو اگر نہ بھی مانے تو پھر بھی کسی حد تک اجازت ہے، لیکن اگر وجہ ہو دینی، وجہ ہو اخلاقی، اور ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا اس بیوی کو چھوڑ دے، واجب ہے اس کو چھوڑنا۔ علماء نے فرمایا اگر یہ واجب نہ بھی ہوا تو انتہائی مؤکد یہ مستحب ہے۔ ہاں وہ یہ ہے، آپ پتر چھوڑ دیتے، اگر پوچھیں نا ابا جی اماں جی کیوں، وہ بتائیں وجہ اخلاقی کمزوری ہو عورت میں، یا وجہ ہو شرعی، بیٹا اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ نماز نہیں پڑھتی، یہ اس لیے کہ یہ دین کا خیال نہیں رکھتی، واجب ہے اس کو طلاق دے۔ اٹھائیں کتاب، کیا آج کی اولادیں کیا کر رہی ہیں، یہ مسئلہ تو وہ آگے کہتے یہ ایک معمولی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے قیامت کی نشانی میں سے یہ نشانی ہے کہ اولاد ماں باپ کے نافرمان ہوں۔ شریعت میں حکم کیا ہے، اگر ماں باپ بیوی کو، اور بیوی بھی وہ کہ جس سے محبت ہو انسان کو، اس کو بھی چھوڑنے کا کہہ دیں، واجب ہے کہ اس کو چھوڑے۔ واجب تب ہے جب اس کی وجہ بتائیں وہ کہ اس کی یہ وجہ ہے، تو یہ تو سامنے نظر آ رہی نماز نہیں پڑھتی، تو اس کو کیسے انکار کر بھائی یہ نماز نہیں پڑھتی، یہ روزہ نہیں رکھتی، اس کو دین کا کوئی خیال نہیں ہے، بے دین۔ اچھا جن وجوہات پر یہ اختلاف ہونے چاہیے ان پر تو ہوتے نہیں ہیں، اور جن پر نہیں کرنے چاہیے ہم ان پر ساری لڑائیاں ان چیزوں پر کرتے ہیں۔ بے نماز بیوی ہو، ماں باپ کہہ دیں بچے پر واجب ہے اس کو چھوڑنا، اس کو طلاق دینا، بے دین قسم کی عورت ہو۔ بہرحال حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ یہ آئے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میری بیوی ہے اور میری بیوی کہتی ہے کہ اس کو بیٹا طلاق دے دے، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ تیرا والد یہ جنت کے درمیانی دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، اب تیری مرضی ہے، اس دروازے کو یا توڑ یا اس کو رکھ۔ باپ کہتا ہے، یہاں پر علماء نے فرمایا یہاں والد سے مراد والدہ بھی ہے، باپ کہتا ہے کہ بیوی کو طلاق دے، ماں کہتی ہے بیوی کو طلاق دے۔ میں نے وہ پہلے بات عرض کر چکا ہوں، اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے۔ اب لڑکا کے در جائے تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اس کو اگر رکھنا ہے، اس کو کھلا رکھنا ہے تو پھر اس کی بات مان، آپ نے اوپر بند کرنا ہے تو بات نہ مان، اب تیری مرضی، دونوں ہی راستے کھلے ہوئے ہیں۔ یس، یہ میں یہاں پر ایک بات ضمن عرض کر دوں، آج کل جہاں پر اولادیں ایسی ہیں نا، جیسے میں نے عرض کر دیا ماں باپ بھی ایسے ہیں، یہ ان ماں باپ کی بات ہے جو علم کو جانتے ہوں، عالم ہوں، فاضل ہوں، دین کے باریکیوں کو جانتے ہوں، وہ ماں باپ اگر کہیں تو اولاد بات مانے، لیکن جیسا بیٹا ایسے ہی ماں باپ ہو، یہ بھی جاہل وہ بھی جاہل، نہ اولاد کو کوئی دین کی خبر نہ ماں باپ کو دین کی خبر، تو پھر بھائی میری اس بات پر عمل نہیں کرنا۔ میں ان والدین کی بات کرتا ہوں جو دین کو سمجھنے والے ہیں، جو دین کی باریکیوں کو، دین کی تفصیل کو، اگر کسی کو نہیں ہے، اگر مثلا اگر کسی کے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا طلاق دے دے، وہ بیٹا طلاق ہرگز نہ دے، خود بھی اور اپنے ماں باپ کو بھی لے جائے کسی عالم کے پاس، اور وہ دونوں ساری صورتحال پیش کریں اس عالم کے پاس، اور عالم بھی یہ سر مسجد کے امام نہیں میرے بھائی، مسجد کے امام تقریباً 90-80% یہ عالم نہیں ہے، یہ صرف نمازیں پڑھا سکتے ہیں،
ان کا علم کا لیول اتنا ہی ہے، بس یہ نمازیں پڑھیں 5 وقت کی، اور عالم جو پراپر عالم ہے، جو دین کی سمجھ ہے، جو پراپر جو مدرسین قسم کے جو سارا دن رات علم پڑھتے رہتے، میں ان علماء کی بات کرتا ہوں، کسی پراپر عالم کے پاس جائیں اور اس کے سامنے یہ سارا کیس پیش کریں، اگر وہ بھی کہہ دے کہ ٹھیک ہے اس کو طلاق دے دو تو پھر طلاق دے دینی چاہیے، لیکن خود فیصلہ نہ کریں اگر دین کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ نہ ماں باپ کو اولاد کو مجبور کرنا چاہیے بغیر علم کے، اور نہ ہی اولاد کو ماں باپ کی ایسی باتیں کہ جن کی بنیاد دین نہ ہو، دین ہے تو پھر مانے۔ دو چیزیں دین کی بنیاد پر کہیں، اخلاقی، دو چیزیں دینی اور اخلاقی چیزیں اگر ہوں تو پھر ان کی بات ماننا واجب ہوتا ہے، لیکن یہ فیصلہ خود نہ کریں، یہ کسی عالم سے کروائے، اور وہ عالم تبھی کرے گا جب اس کے سامنے ساری صورتحال پیش ہوگی، جیسا کہ ابھی بھی۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالہ اگر ماں کسی کے نہیں ہے تو پھر حسن سلوک کس سے کرے؟ فرمایا خالہ سے، خالہ ماں کی جگہ، اور یہ شریعت میں حکم ہے۔ اولاد کے بچے کی پرورش کا حق کس کو ہے؟ اسی وجہ سے کوئی معاملہ بن جائے تو بچے کس کے پاس رہیں گے؟ ماں کے پاس۔ اگر ماں ڈیتھ ہو جاتی ہے یا اس کا دوسرا نکاح کر لیتی ہے کوئی وجہ، تو پھر بچے کی پرورش کون کرے گی؟ بچوں کی خالہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں کی عدم موجودگی میں جو اس کے قائم مقام ہوتی ہے وہ خالہ ہوتی ہے۔ تو اگر ماں زندہ نہیں ہے، وہ زندگی والے کے کوئی آدمی خدمت کرنا چاہتا ہے، تو اگر ماں نہیں ہے تو پھر اپنی خالہ کی کرے۔ جو اجر و ثواب اپنی ماں کا یعنی اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی اجر و ثواب خالہ کو خدمت کا بھی اللہ پاک ہے۔ اور آخری حدیث فرماتے ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں، امام نبی علیہ الرحمہ نے خود فرمایا حدیث مشہورۃ فی الصحیح ہے، فرمایا بہت زیادہ حدیثیں ہیں اس ٹاپک پر، اور آخری حدیث کر کے آج امام نبی یہاں ختم کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبسہ، ان کی ایک مشہور حدیث پاک ہے، اس کا ایک حصہ نقل کرتے ہیں، کہتے میں جب مکہ معظمہ میں گیا نا، سنا کہ اللہ کے رسول کا ظہور ہوا ہے، تو میں تحقیق حال کے لیے مکہ معظمہ میں گیا، تو میری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پہلی گفتگو ہوئی، تو میں نے کہا کہ ما انتا، آپ کون ہیں؟ قال نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ نبی کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام مخلوق خدا تک پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجے۔ مجھے اللہ نے اس ذمہ داری پر فائز کیا کہ میں اللہ کا پیغام وصول کروں تو میں تک پہنچاؤں۔ اچھا، اس نے پھر کہا کہ آپ کو جو اللہ نے پیغام دیا ہے نا، دین کا خلاصہ ہے جو نچوڑا، مجھے وہ بتاؤ۔ تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلنی بصلۃ الارحام، اللہ کا پہلا حکم یہ ہے کہ رشتوں کو ملا کر رکھنا ہے، جوڑ کر رکھنا ہے، ان کو توڑنے کی کوشش نہیں کرنا، جوڑ کر رکھنا ہے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رہنا ہے۔ وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ، اور بتوں کو توڑنے کا میرے رب نے حکم دیا ہے۔ وَأَن يُوَحِّدَ اللَّهُ لَوْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کو ایک ماننا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو اس میں توحید سے بھی پہلے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو ملانے کا حکم دیا۔ میرے بھائی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر رہنا ہے، جڑ کر رہنا ہے۔ اگر وہی کوئی خود ہی دور بھاگیں تو پھر وہ آپ بری ہیں۔ آپ اپنی طرف سے کسی بھی رشتہ دار کو توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں، جو بعض لوگ خود ہی دور دور بھاگتے ہیں خود، تو پھر ان کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ آپ کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہ توڑیں، کوئی خود ہی بھاگ جائے۔ ہاں، اس کے باوجود میں نے ابھی عرض کر دیا جو منیمم لیول ہے، اگر انہیں مدد کی ضرورت پڑے تو ہم ضرور مدد کریں، پھر وہ اگرچہ کیسے بھی ہوں، جیسے بھی ہوں۔
ان کے اگر وہ تمہیں سلام کریں تو جواب ضرور دیں، اگر مجلس میں آئیں تو ان کو بٹھائیں مجلس میں، آپ کے گھر میں آ جائیں تو دروازہ کھولیں ان کے لیے، دروازہ بند رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھیں دین کے میں نے یہ چیدہ موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں، ورنہ اس پر ان موضوعات پر علماء نے بالتفصیل بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور یہ ایک لیول بھی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچونگڑے اٹھ کر آج کل تباہیاں مچا دیتے ہیں رشتہ داروں میں۔ میرے بھائی، جو خدا کا نظام ہے، بڑے اپنے چھوٹے انتظار کریں، وہ بھی انہیں کی سیٹ پر آ جائیں گے۔ جو خدا کا نظام ہے اس کو فالو کریں، جو خدا کا نظام ہے اس کو فالو کریں۔ جس کو اللہ نے بڑا رتبہ دیا ہے وہ اس کی اتھارٹی کو، بڑے رتبے کو مانے، یہی اللہ، اور اس کے خلاف کرو گے تو یہی نقصان دہ چیز ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔